بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنتُمْ ظَالِمُونَ ثُمَّ عَفَوْنَا عَنكُم مِّن بَعْدِ ذَلِكَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ اور یاد کرو جب ہم نے موسیٰ سے 40 راتوں کا وعدہ فرمایا، پھر اس کے پیچھے تم نے بچھڑے کی پوجا شروع کر دی اور تم واقعی ظالم تھے۔ پھر اس کے بعد ہم نے تمہیں معافی عطا فرمائی تاکہ تم شکر ادا کرو۔ ان آیات مبارکہ میں بنی اسرائیل پر کی گئی جو نعمت تھی اس کا بیان کیا۔ ارشاد فرمایا کہ فرعون اور فرعونیوں کی ہلاکت کے بعد جب حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر مصر کی طرف لوٹے تو ان کی درخواست پر اللہ تعالیٰ نے تورات عطا فرمانے کا وعدہ فرمایا۔ اس کے لیے 30 دن اور پھر 10 دن کا اضافہ کر کے 40 دن کی مدت مقرر ہوئی۔ سورۃ الاعراف کے اندر بھی اسی طرح موجود ہے۔ ان 40 دنوں میں ذوالقعدہ کا پورا مہینہ تھا اور ذوالحجہ کے ابتدائی 10 دن تھے۔ 30 دن وہ ہو گئے اور 10 دن ذوالحجہ کے 40 دن۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم پر حضرت ہارون علیہ السلام کو اپنا نائب بنا کر آپ تورات حاصل کرنے کے لیے کوہ طور پر تشریف لے گئے۔ 40 دن رات وہاں ٹھہرے۔ اس عرصے میں کسی سے بات چیت بھی نہیں کی۔ اللہ تعالیٰ نے تختیوں پر تحریری صورت میں آپ کو تورات شریف عطا فرمائی۔ 40 دن کا عرصہ گزرا کہ تورات ملی اور 40 دن کہاں رہے؟ کوہ طور پر رہے۔ وہاں اللہ کی عبادت کرتے رہے، مناجات کرتے رہے حضرت موسیٰ، اور 40 دن ان لوگوں پر اپنا نائب حضرت ہارون علیہ السلام کو بنا کر گئے۔ تو تورات کیسے ملی؟ تختیوں کی صورت میں، تحریری صورت میں تورات کی تختیاں ملی، جس کو پھر آپ لوگوں کی طرف لے آئے۔ اب جو پیچھے لوگوں کو چھوڑ گئے ان کا کیا ہوا؟ دوسری طرف وہ سامری ایک جادوگر تھا، اس نے جواہرات سے مزین ایک سونے کا بچھڑا بنایا۔ وہ بچھڑا بنا کر قوم سے کہا کہ یہ تمہارا معبود ہے۔ وہ لوگ 1 مہینے تک تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا انتظار کرتے رہے، لیکن زیادہ انتظار نہ کر سکے۔ 1 مہینہ انتظار کرنے کے بعد سامری کے بہکانے سے وہ بچھڑے کی پوجا کرنے لگے۔ انتظار کرنا چاہیے تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام جو اللہ سے کتاب لینے گئے ہیں آخر کبھی تو واپس آئیں گے، لیکن وہ انتظار پھر نہ کر سکے۔ ان پوجا کرنے والوں میں تمام بنی اسرائیل شامل تھے۔ صرف حضرت ہارون علیہ السلام اور ان کے 12 ساتھی تھے، ان کے ساتھ 12 لوگ تھے جنہوں نے یہ شرک نہیں کیا۔ باقی جتنے بھی بنی اسرائیل تھے وہ سب جناب بچڑے کے سامنے سجدہ کرنا شروع کر دیا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام واپس تشریف لائے تو قوم کی حالت دیکھ کر انہیں تنبیہ کی اور انہیں ان کے گناہ کا کفارہ بتایا۔ چنانچہ جب انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق توبہ کی تو پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں معاف فرما دیا، اور ان مرتد ہونے والوں کی توبہ کا بیان بھی آگے آ رہا ہے کہ توبہ کرنے کا ان کا انداز کیا تھا۔ وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ۔ اور یاد کرو جب ہم نے موسیٰ کو کتاب عطا فرمائی اور حق و باطل میں فرق کرنا بتایا تاکہ تم ہدایت پا جاؤ۔ تو فرقان کے کئی معنی ہیں۔ فرقان سے مراد بھی تورات ہی ہے۔ کفر و ایمان میں فرق کرنے والے معجزات جیسے عصا اور ید بیضاء جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بطور معجزات ملے تھے۔ حلال اور حرام میں فرق کرنے والی شریعت بھی اس سے مراد ہے کہ ہم نے موسیٰ کو کتاب دی کہ جو حق اور باطل کے درمیان فرق کرتی ہے۔
وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوبُوا إِلَى بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِندَ بَارِئِكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ اور یاد کرو جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا، اے میری قوم، تم نے بچڑے کو معبود بنا کر اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے، لہٰذا اب اپنے پیدا کرنے والے کی بارگاہ میں توبہ کرو، وہ یوں کہ تم اپنے لوگوں کو قتل کرو، یہ تمہارے پیدا کرنے والے کے نزدیک تمہارے لیے بہتر ہے، تو اس نے تمہاری توبہ قبول کی، بے شک وہی توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے۔ بنی اسرائیل کو بچڑا پوجا کرنے کے گناہ پر یوں معافی ملی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قوم سے فرمایا کہ تمہاری توبہ کی صورت یہ ہوگی، جنہوں نے بچڑے کی پوجا نہیں کی وہ پوجا کرنے والوں کو قتل کریں۔ وہ 12 لوگ رہ گئے تھے نا جو حضرت ہارون علیہ السلام کے ساتھ تھے، انہوں نے بچڑے کی پوجا نہیں کی تھی، باقی سب لوگوں نے پوجا کی، تو وہ بھی رشتہ دار ہی تھے، آپس میں سب برادری کے لوگ تھے، رشتہ دار تھے۔ تو فرمایا کہ جنہوں نے بچڑے کی پوجا نہیں کی وہ ان لوگوں کو قتل کریں، قتل کریں گے تو ان کو معافی ملے گی، ان کی توبہ قبول ہوگی، اور مجرم راضی اور خوشی سکون کے ساتھ قتل ہو جائیں۔ وہ لوگ اس پر راضی ہو گئے اور صبح سے شام تک 70,000 لوگ قتل ہو گئے معافی کے نام پر۔ تب حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام نے گڑ گڑاتے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی اور ان کی معافی کی التجا کی۔ اس پر وحی آئی کہ جو قتل ہو چکے ہیں ان کو شہادت کا مرتبہ دے دیا گیا ہے، اور باقی جو پیچھے رہ گئے ہم نے ان کو معاف کر دیا۔ یعنی یہ وہ قاتل اور مقتول تھے، قتل کرنے والے بھی جنتی اور قتل ہونے والے بھی جنتی، قاتل و مقتول دونوں جنتی تھے۔ وہ بھی اس دور کا دین، وہ دین بھی اچھا دین تھا کہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے انہوں نے یہ عمل کیا، لیکن آج باحیثیت مسلمان ہم اپنی حالت ظاہر پر غور کریں کہ اللہ رب العالمین نے ہمارے لیے معافی مانگنے کا کتنا آسان طریقہ بتایا ہے۔ نہ جان قتل کرنی پڑتی ہے، نہ مال لوٹانا پڑتا ہے، نہ کوئی نقصان ہوتا ہے، فقط شرمندگی کا احساس کر کے اللہ کے حضور معافی کی درخواست کرنا، یہی توبہ ہے۔ اور تم اللہ کی بارگاہ میں عاجزی کا اظہار کر کے معافی مانگو، اللہ تعالیٰ توبہ قبول فرما لیتا ہے۔ نہ قتل کرنا ہے، نہ کسی کو مارنا ہے، نہ کوئی اور نقصان کرنا ہے، مال کچھ بھی نہیں، اللہ کے حضور صرف شرمندگی کا احساس کرنا ہے، اپنی معافی، اپنے گناہ کا جناب اس ارتکاب کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کرنا ہے اور معافی مانگنی ہے کہ یا اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی، اس غلطی کے ازالے کے طور پر تم نے توبہ کی، اللہ تعالیٰ توبہ قبول فرما لیتا ہے۔ اور اس وقت تو وہ مقرر وقت تھے اور مقرر جگہیں تھی توبہ قبول ہونے کی، اب کوئی مقرر جگہ نہیں، کوئی مقرر وقت نہیں ہے، کسی وقت بھی بندہ توبہ کرے اللہ رب العالمین توبہ قبول فرمانے والا ہے۔ یہ مصطفیٰ جان رحمت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا کرم ہے اور احسان ہے کہ حضور کے صدقے توبہ کو اللہ تعالیٰ نے اتنا آسان فرما دیا۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ شرک کرنے سے مسلمان مرتد ہو جاتا ہے اور مرتد کی سزا قتل ہے، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ سے بغاوت کر رہا ہے، تو جو اللہ کا باغی ہو اسے قتل کر دینا ہی حکمت اور مصلحت کے عین مطابق ہوا کرتا ہے۔ دنیا کے تقریباً تمام ممالک میں یہ قانون نافذ ہے کہ جو اس ملک کے بادشاہ سے بغاوت کرے اسے قتل کر دیا جائے، تو اس قانون کو انسانیت کے تمام علم بردار تسلیم کرتے ہیں
اور اس کے خلاف کسی طرح کی کوئی آواز بلند نہیں کرتے، تو جو کوئی دنیاوی بادشاہ کی بغاوت کرے اسے تو قتل کر دیا جائے، جو بادشاہ حقیقی کی بغاوت کرے پھر اسے قتل کیوں نہ کر دیا جائے۔ اس لیے فرمایا جو مرتد ہو جاتا ہے اس کو قتل کر دینا ہی بہتر ہے، کیونکہ اس نے اللہ کے ساتھ بغاوت کی۔ بچڑا بنا کر پوجا کرنے والے بنی اسرائیل کے بہت سارے جرم تھے۔ ایک جرم یہ تھا کہ وہ مجسمہ سازی انہوں نے کی، تو مجسمہ سازی کرنا بھی اسلام میں حرام ہے۔ دوسرا، حضرت ہارون علیہ السلام ان پر نائب تھے، انہوں نے حضرت ہارون علیہ السلام کی بات نہیں مانی، ان کی نافرمانی کی، تو ان کی نافرمانی کرنا بھی گناہ، یہ بھی ان کا ایک جرم تھا۔ پھر بچڑے کی پوجا کر کے مشرک ہو جانا، اس کو معبود سمجھنا، یہ بھی ان کا گناہ تھا۔ تو یہ ظلم آل فرعون کے مظالم سے بھی زیادہ شدید ہیں، کیونکہ یہ افعال ان سے ایمان کے بعد سرزد ہوئے، تو اس لیے وہ لوگ سزا کے مستحق تھے۔ بہرحال اللہ رب العالمین ہمیں ہمیشہ توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ توبہ کے بہترین راستے، بہترین طریقے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمائے۔ توبہ کا دروازہ ہر وقت کھلا ہے اور ہمیشہ کھلا ہے، جب تک سورج مغرب سے نہیں طلوع ہوتا توبہ کا دروازہ کھلا ہے، جب تک سانس چل رہی ہے، سانس اکھڑتی نہیں، ہمارے لیے توبہ کا آپشن موجود ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیشہ ہم سب کو توبہ کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور شرکیہ گناہوں سے خصوصاً اللہ تعالی ہم سب کو بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔